السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج کی کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہانی انہی کی زبانی جنہوں نے کہانی مجھ سے شیئر کی۔ میرا نام رخسار ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم راولپنڈی میں رہتے تھے اور کبھی کبھی دادی کے پاس گاؤں جاتے تھے۔ ابو ایک بینک میں ملازم تھے۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم گاؤں آئے ہوئے تھے۔ چچا کی فیملی بھی گاؤں آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ بھی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھی۔ ہم کزنز دن بھر کھیلتے کودتے، وہ دور بھی اچھا تھا۔ آج کل کے دور جیسا نہیں تھا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں ہوں۔ لوگ مل جل کر رہتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کزنز کو سگے بہن بھائیوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ہم سب صحن اور برآمدے میں سوتے تھے۔ دادی کا گھر بہت بڑا تھا۔ وہاں نیم کا درخت تھا جس پر پینگ تھی، لیکن وہ درخت صحن کے بہت دور تھا۔ ہم بچے کم ہی وہاں جاتے تھے۔ دادی کا گھر 3 کنال پر بنا ہوا تھا۔ درخت صحن کے آخری کونے پر تھا۔ ایک دن دوپہر کو سب سوئے ہوئے تھے تو میں اور میری کزن ناز پینگ جھولنے لگی۔ وہ پہلے بہت دیر جھولتی رہی، اس کے بعد میری باری آئی۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں پینگ جھول رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے زور سے جھولا دینا شروع کر دیا۔ سپیڈ بہت تیز ہو گئی تھی جس سے مجھے بہت تیز خوف آنا شروع ہو گیا۔ میں نے ناز کو چیخ کر منع کرنا شروع کر دیا کہ بند کرو، میں گر جاؤں گی۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں خود جھولا روکنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں بہت زور سے چیخی تھی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور سب خاندان والے میرے ارد گرد اکٹھے تھے۔ میری امی نے مجھے چوما اور پوچھا، بیٹا تم جھولے سے کیسے گری؟ میں نے ناز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے مجھے دھکا دے کر گرایا تھا۔ بس پھر کیا، میری چچی اور امی میں بحث چھڑ گئی۔ بقول چچی کے میں وہاں اکیلی تھی جبکہ یہ ثانیہ ہوا، جبکہ امی باضد تھیں کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میرے سب کزنز بولے کہ ناز تو ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی جب تم چیخی اور گری تھی۔ بعد میں ہمارے ہمسائے کی بچی بھی گھر آئی اور اس نے بھی بتایا کہ میں وہاں اکیلی موجود تھی۔ خیر، یہ بات ختم ہو گئی۔ مجھے چوٹیں آئی تھیں، کچھ دن بعد ٹھیک ہو گئی تھیں۔ دادی نے بولا کہ جدھر پینگ ہے ادھر نہیں جانا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایسا واقعہ دوبارہ رونما ہو جائے۔ لیکن اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، جیسے سوتے میں ہڑبڑا کر جاگ جاتی۔ ساری رات عجیب سا خوف آتا رہتا، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، مجھے بلا رہا ہو۔ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اکثر میں خواب میں اپنی ہی ہم عمر بچی کو دیکھتی۔ کبھی وہ مجھے گھور رہی ہوتی، کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتی۔ میں 2 ہی ہفتوں میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک بار میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، دادی تخت پوش پر لیٹی ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد کی بات ہے۔ میں اخبار پڑھنے میں مگن تھی کہ مجھے کسی نے زور سے تھپڑ رسید کیا میرے سر کے اوپر۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے باقی کزنز تو کمروں میں موجود تھے۔ امی کچن میں تھی۔ میں نے دادی کو آواز دی اور بتایا تو دادی اٹھ گئیں اور بولیں، تمہیں کس نے مارا؟ ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بولیں، تم کلمہ شریف کا ورد کرو، تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں نے سب کو بتایا تو میرا مذاق بن گیا۔ میری امی البتہ پریشان تھی۔ وہ مجھ پر دم درود پڑھ کر پھونکا کرتی،
ابو تو ہمیں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے اپنی جاب پر۔ امی نے دادی سے اس بارے میں ذکر کیا تھا جو میرے ساتھ انہونے واقعات ہو رہے تھے۔ دادی بھی اس بات پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا جو امام مسجد تھے۔ وہ آئے اور مجھ پر کچھ دم کیا، پھر پانی بھی دیا دم والا، اور چلے گئے۔ مجھے ان سب سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، چپ چپ سی رہتی تھی، اپنی کزنوں سے بھی کھچی سی رہتی تھی۔ اکثر رات کو سوتی تو خوف آتا تھا۔ صبح جب بھی اٹھتی تو میرے جسم پر سرخ رنگ کی لکیریں بنی ہوتی تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھرچا ہو۔ امی کو بتاتی رہتی تھی، وہ تسلی دیتی، پیار کرتی رہتی۔ گرمیوں کی ایک بہت تپتی دوپہر کو ہم سبھی کمروں میں سوئے ہوئے تھے کہ میری آنکھ کھلی۔ مجھے ٹوائلٹ جانا تھا، سو میں اٹھی، صحن میں آئی، بہت تیز دھوپ تھی۔ چلتی ہوئی ٹوائلٹ کی طرف گئی، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اندر گئی تو باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی۔ مجھے باقاعدہ طور پر آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی تھی، اندر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب کمروں میں پنکھے تھے، دوسرا ٹوائلٹ میں بھی کافی دور کا فاصلہ تھا، تو آواز کیسے سنائی دیتی؟ کافی دیر چیخو پکار کی، دروازہ بھی کوشش کی کہ کھل جائے، لیکن وہ تو بند تھا۔ گرمی اور حبس بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب اٹھی تو بستر پر تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ میں ٹوائلٹ میں گری بے ہوش ملی تھی۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ گرمی بتائی تھی۔ میں نے اپنی امی کو سبھی کچھ بتا دیا۔ میری کزن ناز مجھ سے مانوس تھی، لیکن میں اب اس سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ دادی ابھی تک دم درود ہی کروا رہی تھی۔ ایک بار چچی اور امی دونوں نے ہمسایہ خالہ کو یہ باتیں بتائیں۔ وہ بولی، ساتھ والے گاؤں میں سید صاحب ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بچی کو ان کو دکھاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ دادی کو بھی اب فکر لگی تھی۔ میری وجہ سے سب کی چھٹیاں بھی خراب گزر رہی تھیں، کیونکہ میرے ساتھ گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ خیر میں ان بزرگ کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات انہیں بتائے۔ انہوں نے خاموشی سے میری باتیں سنی اور بولے کہ بچی پر سایہ ہو گیا ہے، مجھے آپ کے گھر آ کر کچھ عمل کرنا ہوگا۔ اگلے دن وہ دن میں ہمارے گھر پہنچ گئے اور دادی کے برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ہم سب کمرے میں تھے اور کھڑکیوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ زمین پر دائرہ کھینچ کر بیٹھ گئے اور تسبیح لے کر کچھ پڑھنے لگے۔ یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ آج بھی اس خوشبو کو محسوس کر سکتی ہوں۔ خوشبو بہت تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی چل رہا ہو اور خوشبو ساتھ ساتھ ہوا میں آ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد انتہائی گندی بدبو محسوس ہو رہی تھی، اتنی کہ ہم نے ناکوں پر کپڑے رکھ لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بدبو بھی ختم ہو گئی۔ گھنٹے سے زیادہ کا عمل تھا۔ اس کے بعد سید صاحب اٹھے اور اوپر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، یا اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا کرم ہے، تو نے ہمت بخشی۔ اور یوں ہم سب بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نیم کے درخت پر جنات کا بسیرا تھا، اور یہ بچی پینگ لینے گئی تو ان کی نظروں میں آ گئی۔ جنات شر پسند تھے، اسی لیے میں نے ان کو بھگا دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ فوراً درخت کٹوائیں اور گرمی کی تپتی دوپہر کو کم سن بچوں کو گھروں کے اندر رکھیں۔ تپتی دوپہر کو جنات اپنا شکار تلاش کرتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ کم سن بچے ہوتے ہیں یا وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہوں۔ یوں دادی نے درخت کٹوا دیا، لیکن میں بچپن سے ہی اسی گھر میں آ جا رہی تھی، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب آ جائے۔ اس بات کو بہت عرصہ بیت گیا۔ میں اب 52 سال کی ہو چکی ہوں، خود دادی بن چکی ہوں، لیکن جو واقعات میرے ساتھ ہو چکے ہیں وہ بھولتے نہیں۔ آج تک سوچ کر حیران ہوتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی سناتی ہوں، لیکن کبھی تپتی دوپہر کو بچوں کو باہر نہیں جانے دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔